سبحان اللہ جی. تو آج ماشاءاللہ 29ویں افطاری ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور الوداع رمضان اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اور اسامہ بھائی ایسی بہت سی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں کہ جو صحابی ہوتے تھے یا جو بڑے اس زمانے کے لوگ ہوتے تھے, بزرگ کہہ لیں, جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب, وہ باقاعدہ رویا کرتے تھے جب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا تھا. ایسا ہی ہے کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے, اب پتہ نہیں اگلا سال ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اب اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر کل عید ہوگی, اور اگر نہیں آتا تو پھر کل ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کہتے ہیں اللہ کرے 30واں روزہ ہمیں نصیب ہو جائے. بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو وہ عید کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, تو وہ ایکسائٹمنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی سے چاند رات ہو جائے اور عید آ جائے. تو انہوں نے نئے کپڑے بھی پہننے ہوتے ہیں, ان سے ایک دن انتظار نہیں ہو رہے تھے. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہوتی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ 30 روزے ہو جائیں, 30واں روزہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے. بے شک. تو جو رمضان کے جانے کی دکھ میں باقاعدہ رو رہے ہوتے تھے کہ جا رہا ہے, الوداع ہو رہا ہے, تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہاں جی, بزرگوں کو ہم نے اسی طرح دیکھا ہے, وہ اس لیے کہ اس پر علماء ظاہر ہے بہتر روشنی ڈالیں گے. جس طرح سے روزے رکھنے کا حکم ہے اس طرح روزے نہیں رکھے جا سکے, پتہ نہیں ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکے جن کی بخشش ہوئی یا نہیں, تو اس لیے دکھ ہوتا ہے. اور پھر اس میں جو برکتیں تھیں, رحمتیں تھیں, فضیلتیں تھیں, وہ اب اس طرح سے تو نہیں ہوں گی باقی 11 ماہ. تو اسی لیے صحابہ کرام بھی نہ صرف یہ کہ یعنی ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک تو 6 ماہ انتظار میں ہوتے تھے, اور 6 ماہ اس دکھ میں گزر جاتے تھے کہ وہ رمضان گزر گیا, رمضان گزر گیا. تو یہ کیفیت ہوتی تھی. تو اسی پر ہم آج بات کریں گے. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مفتی محمد وسیم بندگی صاحب ہیں, علامہ سعید الحسینی صاحب, جناب مفتی عابد مبارک صاحب, اور جناب علامہ محمد علی شاہ صاحب, پرنسپل جامعہ نور القرآن, پروفیسر یونس صدیقی صاحب, اور ہمارے مفتی ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو آج اسی پر گفتگو ہوگی. پہلے امین شہیدی صاحب سے بات کر لیتے, جس طرح ہم ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ علامہ صاحب سے ہم آغاز کریں. یہ امین شہیدی صاحب, یہ جو ایک دکھ سی کی ہے کہ جس طرح کسی پیارے سے آپ بچھڑ رہے ہوں, یہ کیفیت نیچرل روزے داروں میں سب میں آ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسامہ بھائی, حقیقت یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. سبحان اللہ. ایسا انعام جس کا مقابلہ کوئی زمانہ, کوئی مہینہ, کوئی اور وقت کر نہیں سکتا. اس کی مثال باقی 11 مہینوں میں وہی ہے جو کعبۃ اللہ کی مثال پوری زمین میں ہے. اللہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ کعبۃ اللہ جانے کے بعد آپ کا کسی اور جگہ جانے کو جی چاہتا ہے؟ اللہ. یا مدینۃ الرسول میں جانے کے بعد کہیں اور آپ کا جی چاہتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے دلوں کا مرکز ہے. یہ جو مہینہ ہے یہ انتہائی مقدس مہینہ ہے. اور مقدس مہینہ کس کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں, اولیاء اللہ کے لیے, ان کے لیے جن کے دل خدا سے متصل ہو گئے ہیں, ان کے لیے جن کے لیے اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں, ان کے لیے جن کو اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کی لذتوں سے آشنا کیا ہے. نماز رٹ کر پڑھنا لذت نہیں ہے, قرآن رٹ کر پڑھنا لذت نہیں ہے. لذت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول کر اللہ کی ذات میں انسان گم ہو. یہ جو مہینہ ہے اس حوالے سے وہ بہترین مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قابو میں کر لیا گیا, آپ کو بھوکا رکھ کر آپ کے بدن کو کمزور کیا گیا, آپ کو روزے اور قرآن اور دعا کی تلاوت کے ذریعے سے آپ کی روح کو طاقتور بنا دیا گیا. سبحان اللہ. آپ کے طاقتور روح نے آپ کے بدن کو اپنے پنجے میں لے کے کمزور جب کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ کا دل خدا کا ہو گیا, آپ کے ارادے خدا کے ہو گئے, آپ کے لمحات, تنہائیوں کے لمحات. آپ دیکھیں رمضان المبارک میں جب انسان روزہ رکھتا ہے, قرآن کی بعض آیات پڑھتا ہے تو آنسو چھلک اٹھتے ہیں, بعض آیات پڑھتا ہے تو انسان کا دل سرور سے ایک عجیب کیفیت اس کو ملتی ہے, بعض آیات پڑھتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس کو نظر آتی ہے, انسان محسوس کرتا ہے, بعض آیات پڑھتا ہے تو انسان جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے. یہ ساری کیفیات اس وقت ہوتی ہیں جب روح زندہ ہو جائے اور اس کے اندر نورانیت آئے. اور روح کی یہ نورانیت تب آتی ہے جب رمضان المبارک جیسے مقدس ترین مہینے سے انسان بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکے. اس لیے امام زین العابدین جن کو امام الاتقیاء بھی کہا گیا ہے, اور عابدین یعنی عبادت گزاروں کے سر کا تاج اور زینت کہا گیا ہے, امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں, فرزند رسول ہیں. وہ جب ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوتا تھا تو اس سے پہلے اس کا استقبال کرتے تھے, 2 دن پہلے سے روزے رکھتے تھے, اور جب شب عید ہوتی تھی تو
اس طرح سے روتے تھے جس طرح سے ماں اپنے بچے کے مرنے پر روتی ہے. اور اس لیے اگر آپ صحیفہ سجادیہ دیکھیں جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے, اس کے اندر دعائیں ہیں, 54 مناجاتیں اور 54 دعائیں ہیں. ایک دعا وداع رمضان کی دعا ہے. وداع رمضان کی اس دعا کو آپ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا سب سے زیادہ عزیز ترین فرد یا عزیز ترین ہستی آپ سے بچھڑ گئی ہو. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کو الوداع کہتے ہوئے اس ماں کا کردار ادا کرو, یا اس ماں کی طرح سے ہو جاؤ جس کے بیٹے کا جنازہ نکل رہا ہے اور وہ اس سے خداحافظی کر رہی ہے, چونکہ عزیز ترین ہستی آپ سے جو ہے دور ہو رہی ہے. آپ کا وہ مہینہ جس میں تمام رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے, وہ مہینہ جس میں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا تھا, وہ مہینہ جس میں آپ کی زندگی کا ہر پل باعث برکت تھا, وہ مہینہ جس میں آپ کی 82 سال کی عبادتوں کو ایک رات میں سمو دیا گیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑی فضیلتیں اس کے علاوہ کہاں پر ہیں. اب جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر اللہ کے اولیاء, ہر ایک نہیں, میں اور آپ شاید دور دور تک سونگ بھی نہ سکیں, لیکن یہ اولیاء اللہ کا مہینہ ہے, اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں سے جب یہ مہینہ نکل رہا ہوتا ہے تو ان کی کیفیت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے انسان اپنے سب سے عزیز فرد سے بچھڑ رہا ہو. پھر گریہ کرنا نارمل اور نیچرل ہے. اس لیے دو چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک تو اگر ہو سکے, اگر آج مثلا فرض کریں 29 ہو اور کل 30 ہو جائے تو کل رات, ورنہ آج رات ہم توبہ کریں, ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. چونکہ اگر پورا مہینہ کوئی اگر ہم سے کہیں پر کوتاہی ہوئی, کہیں پر کوئی کمی ہوئی, تو ابھی تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے, تھوڑی سی ہمارے پاس فرصت ہے, اس فرصت سے ہم بہترین استفادہ کریں. اور اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, نہیں مایوس بالکل نہیں, چونکہ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے, آخری لمحہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی قیمت رکھتا ہے. اب آخری لمحے میں جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عید کی تیاری کریں. عید کا مطلب جو ہے, یہ دیکھ لیں, یہ آپ کے تمام ناظرین کے لیے, عید کا مطلب خوشیاں منا کے پٹاخے بجانا نہیں ہے. عید برگشت سے ہے, عاد یعود عودن, عید برگشت سے ہے, پلٹنا. عید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ایک مہینے کی ریاضت کے ذریعے سے, تقوی کے ذریعے سے, خدا ترسی اور خوف کے ذریعے سے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹا ہے, اور اب آپ خدا سے متصل ہو رہے ہیں. اس لیے عید کے سورج کا طلوع ہونا آپ کے لیے گویا جہنم سے نجات کا پروانہ ہے. اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل یوم لا یصلی فیہ فہو عید. عید وہ دن ہے جس میں انسان اپنے رب کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھ سکے. تو اس لیے عید کی تیاری میں برہنگی نہیں, عید کی تیاری میں فلمیں نہیں, عید کی تیاری میں ڈسکو نہیں, عید کی تیاری میں نامحرموں کے درمیان جانا نہیں, عید کی تیاری میں نماز, روزہ, قرآن, جو ہماری ماہ مبارک رمضان کی روٹین تھی, ان سب کو چھوڑ کر دوبارہ سے اس فساد اور گندگی کی زندگی میں لوٹنا نہیں آئے, بلکہ اس کیفیت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے دل کی پاکیزگی کی حفاظت ہے. اگر یہ ہم کر سکے تو یقیناً ہمارے روزے بھی قبول ہیں اور ہماری عید بھی عید ہے. بڑی پیاری بات. اچھا, میں بڑا پیارا ایک شعر پڑھی تھی اسامہ بھائی, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع رمضان. مطلب الوداع, آپ دیکھیں کہ جو لکھا ہوا ہے, یہ شاعر نے کیسے لکھا کہ مطلب تکلیف میں ہے, وہ غم زدہ ہے, وہ اپنی دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ کیسے بیان کرے وہ. تو مفتی عابد صاحب, کیا ہم اس اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے, الوداع کہا جا رہا ہوتا ہے, جو صحابہ روتے تھے رمضان رخصت ہوتے ہوئے, الوداع کہتے ہوئے, تو وہ شاید یہی سوچتے تھے کہ اگلے سال ہمیں نصیب ہوگا, نہیں نصیب ہوگا. بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہوں گے کہ رمضان کی اہمیت آخر کیا تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. یقیناً اب وہ لمحات ہیں کہ آج سے ایک مہینہ پہلے ہم اس خوشی میں تھے کہ بس رمضان آنے والا ہے اور رمضان کی برکتیں ہوں گی اور سحری اور افطار ہوں گے
اور اللہ کی عبادات کریں گے, مسجدیں بھر جائیں گی اور لوگ تراویح میں ہوں گے اور ہم قرآن مجید کا ختم کریں گے. بڑی اچھی اچھی نیتوں سے لوگوں نے استقبال رمضان کیا, اور اب وہ گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں کہ جس سے واقعی دل پر غم کا غلبہ ہو رہا ہے کہ وہ مبارک لمحات جس میں ہر سحری اور افطار کے وقت اللہ رب العزت ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا تھا, ایسے لوگوں کو جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سحری اور افطاری میں رہا کرتا ہے جہنم سے. پھر جمعے کے دن اللہ رب العزت ان تمام کی مقدار کے برابر لوگوں کو رہا فرماتا ہے جہنم سے, کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا کہ جائیں گے دوزخ میں, وہ توبہ کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے. پھر ایسی مبارک راتیں کہ جن کا 1000 مہینے سے بہتر, یعنی 83 سال اگر اس کو یہاں بھی محدود کر دیں, 1000 مہینے کا مطلب 1000 مہینے ہی ہیں, تو پھر بھی بندے کی عمر سے بھی زیادہ, بندہ جیتا کتنا ہے 60 سال 65 سال 70 سال, اس سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے بندہ جو ہے وہ جب اس رات کو عبادت کرتا ہے. اور ویسے مفسرین نے لکھا کہ 1000 کا مطلب 1000 نہیں ہے, یہ ایک مثال ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, بہتر. اگر اس کو وہ بھی کریں 1000 بھی کریں تو اس سے بھی تو بہتر ہی کہا گیا, اس سے بھی بہتر, جس طرح ہمارے اردو میں کہتے ہیں بے پناہ بے تحاشا. بالکل ایسی رات جب ایسی چیزیں بندے سے جدا ہو رہی ہیں, اچھا وہ رب عز و جل جو ہے نا اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے پورے 30 تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں, اس نے پورے جو ہے وہ یہ نوافل کیے ہیں, یہ اذکار کیے نہیں, وہی دیکھ رہا ہے اس نے ٹوٹی پھوٹی بھی عبادت کی ہے تو خالص میرے لیے کی ہے کہ نہیں کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندہ تھوڑا سا عمل بھی کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے, اور اس میں کرتا ہے. رمضان میں بزرگان دین کا معمول کیا ہوتا تھا, امام زین العابدین کی بات تو علامہ نے سنائی, شروع سے بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ 6 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے اور یہ دعا کرتے, یا اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے, نصیب فرما. ہاں یا اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے, یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے. اور پھر 6 مہینے دعا کرتے کرتے جب رمضان میں آتے خوب عبادت کرتے, تو پھر 6 مہینے تک یہ دعا کرتے, یا اللہ جو رمضان میں عبادت کی تھی نا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کے بعد پھر رمضان کے استقبال کا شروع ہو جاتا. کیوں سر؟ اس تاجر کو جب یہ پتا ہو کہ یہ مال میں کراچی میں بیچ رہا ہوں تو یہ میرا 100 روپے کا بکے گا, یہ لاہور جا کے بیچوں گا تو یہ 500 روپے کا بکے گا, تو کون کراچی میں بیچے گا؟ تو بھاگے گا لاہور کی طرف, بھاگے گا لاہور کی طرف. اور پھر کہا جائے گا لاہور میں یہ صرف سیل 4 دن کے لیے ہے, تیرا مال جتنا بھی ہوگا اس دام میں نکل جائے گا. تو بندہ 4 دن میں نہیں 1 مہینہ پہلے وہاں جا کے بیٹھ جائے گا, کرائے پہ مکان لے گا, گودام لے گا, سارا مال پہنچائے گا دنیا کے مال کے لیے. اللہ کی حبیب سوئے گا بھی نہیں, پورا عملہ تیار رکھے گا, جیسے ٹائم شروع ہوگا فوراً ترسیل کرنی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہے, سبحان اللہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہا. جو رمضان میں ایک بار درود شریف پڑھے, ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں یہ عبادت 1 لاکھ مرتبہ کی. جو رمضان میں نفل پڑھے اسے 70 فرضوں جیسا ثواب ہے. نہیں, جو نفل پڑھے اسے فرض جیسا ثواب ہے, اور جو فرض پڑھے اسے 70 فرضوں جیسا ثواب ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر معمولی ہے. مطلب یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی تہجد پڑھے, ساری زندگی تہجد پڑھے, تو 2 رکعت فجر کے فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح, اتنا ثواب ہے. لیکن رمضان میں جو نفل پڑھے گا ثواب فرض کے برابر ملے گا, فرض کا 70 گنا ملے گا. ہر بات پہ بندے کو ایسے بونس مل رہے ہیں, ایسے بونس مل رہے ہیں, اور ایسی تجارت ہو رہی ہے. اور پھر آخری رات آ جاتی ہے, بندہ چلا جاتا ہے. لیکن وہ رب عز و جل بونس پہ بونس دے کر آخری رات کو ایک اور بونس دے رہا ہے. حدیث پاک میں اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات, جس دن ہم سڑکوں پر ہیں, جس دن گاڑیوں میں پھر بازاروں میں مارکیٹوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں, نمازیں بھی چھوڑ دیں, نمازیں بھی چھوڑ دی. وہ شیطان آزاد نہیں ہوا, گویا کہ ہم آزاد ہو گئے. تو سب نمازیں چھوڑ کے سب ایک طرف ہو گئے. تو جناب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ تنخواہ ملنے کی رات ہے. کیا میرے صحابہ, جب مزدور مزدوری کرے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے نا؟ کہا دی جاتی ہے. کہا اللہ تعالیٰ بھی عبادت کرنے والوں کو اجرت عطا فرماتا ہے. اجرت میں کیا دیتا ہے؟ فرمایا جتنے لوگوں کو رمضان میں بخشا, جہنم سے آزاد کیا,
ان سب کی تعداد کے برابر اس ایک رات لیلۃ الجائزہ میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ چاند رات ہے جو اتنی بڑی رات ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو مجھ سے اس میں تو لیلۃ القدر بھی شامل ہوگی، لیلۃ جتنے لیلۃ القدر القدر بخشے گئے وہ بھی اب چاند رات میں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ جس طرح لیلۃ القدر میں بھی بخشے گئے ان کی تعداد بھی، اوہ اوہ اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، جیسے اجر وہاں تھے ویسے لیلۃ الجائزہ کیا میں۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اور آخر میں بندہ جو ہے جب صحابہ کرام کا معمول دیکھتے ہیں، آخری بات آپ کو سناتا ہوں، حضرت سیدنا وہ کہہ رہے فاروق بریک کے بعد اگر یہیں سے کنٹینیو کر لیں تاکہ آپ کی بات ادھوری نہ رہے نا، بات امپورٹنٹ ہے، تو آپ ٹھیک ہے۔ بریک کے بعد مفتی عابد کی جو بات ہے یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور ایک امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے، وہ بریک کے بعد ہی بتائیں۔ نہیں پہلے تھوڑا سا تو بتا دیں نا، سٹار ناتھ خان کے بارے میں بتائیں۔ سٹار ناتھ خان کے بارے میں، ہاں جی، آج آپ نے مس نہیں کرنا، فائنل ہے جناب، آج سٹارز اناؤنس ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم نے سحری میں بھی اس پر بات کی تھی، ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ یعنی ججز کی صورت میں اور سائرش جس طرح سے اس کو کنڈکٹ کر رہی تھیں، انہوں نے بھی بتایا، تو آج ہے جناب فائنل۔ آپ کہ یہ جیت کا سہرا کس کے سر سجے گا، کون بنے گا سٹار ناتھ خان؟ جی ہم بریک آپ کے کو وہ بعد بھی دکھائیں گے، تھوڑی دیر میں اس طرف چلیں گے، لیکن پہلے بریک لیتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ مقابلے میں شامل ہو گئے۔ مفتی عابد صاحب آپ وہیں سے کنٹینیو کیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیلۃ الجائزہ یعنی جتنا ہم نے رمضان میں اس دنیا میں مسلمانوں نے عبادات کی، اللہ رب العزت نے ان کو بخشا، اور اس کی رحمت جو ہے نا وہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں کہ پورا اس نے جو ہے نا پورا ختم قرآن کیا اور اتنے قرآن پڑھے، اس نے 40 پڑھ لیے، اس نے 20 پڑھ لیا، 10 نے، اس نے ایک بھی قرآن پڑھ لیا، اس کو پسند آ گیا، اس نے ایک سپارہ بھی پڑھ لیا، اس کو پسند آ گیا، اس نے ایک سورت بھی پڑھ لی، اس کو پسند آ گئی، تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ میں وہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنا پورے رمضان میں لوگوں کی وہ بخشش فرماتا ہے۔ اور عید، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی بہت ساری برائیوں میں اور بہت ساری خصوصیات میں، ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جب ہم یہ آپ باہر نکلے نا اسامہ بھائی، ابھی تو پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے، میں آج بھی نکلا تو جب میں مطلب کل جب میں نکلا تو میرے کو تھوڑا جلدی جانا تھا، میں نے رستے میں دیکھا روڈ بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، افطاری کے لیے سامان رکھا ہوا ہے، روک روک کے بھائی ہمارے پاس افطاری کرو، بھائی ہمارے پاس افطاری کرو۔ خیرات کرنے میں ہمارے لوگ دنیا بھر میں مشہور ہیں، ہر کام میں ماشاءاللہ سے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا غلبہ بھی جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ ہی ہمارے لوگوں پر آتا ہے، تو جیسے وہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان کی ابتدا میں، اور رمضان ختم ہوتا ہے تو شیطان رہا کر دیا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بہت سارے لوگوں کی رہائی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ جو رمضان میں جنہوں نے وہ روکا ہوتا ہے اپنے آپ کو، وہ ساری قضا کو ادا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اچھا پھر وہ نمازیں تو چھوڑتے ہیں، باقی گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، چاند رات کو جیب کاٹتے ہیں، چاند رات کو لوگوں کو لوٹنا، عید کے قریب کتنی ڈکیتیاں ہونا شروع ہو گئی موبائل میں، ابھی ایک بچے کو مار دیا لوگوں نے موبائل چھینتے ہوئے، تو یہ سب چیزیں بھی ہمارے معاشرے کی برائی ہے۔ عید پر عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، صحابہ کرام عید ملنے کے لیے گئے، عید کی نماز پڑھا کر امیر المومنین سے ملنے گئے تو دیکھا کہ دروازہ نہیں کھلا، بجا رہے دروازہ نہیں کھلا، کافی دیر بعد دروازہ کھلا، اندر سے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشک بار آنکھوں سے آئے، کہا امیر المومنین ہم عید ملنے آئے، آج تو یوم عید ہے۔ کہا ہاں عید تو ہے ان کے لیے جن کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ عمر کو نہیں پتا کہ اس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ نہیں، اگر قبول ہو گئی تو عید کا دن ہے، نہیں ہوئی تو یہ یوم وعید ہو جائے گا۔ ہاں یہ وہ دن ہے، تو یہ عید کا دن انعام کا دن ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا تم نے پورا مہینہ میرے لیے بھوکے رہے نا، آج تمہاری دعوت ہے، آج روزہ رکھنا ہی کوئی نہیں ہے، روزہ رکھنا اللہ کی شریعت میں منع ہو گیا، تو یہ وہ ہمارے کو اللہ نے انعامات دیے ہیں۔ اور ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ عید والے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ امین شہیدی صاحب کو کہیں جانا بھی ہے تو ہم ان کی طرف دوبارہ آئیں گے، اس سے پہلے چند منٹ میں چاہ رہا ہوں، سعید الحسینی صاحب ہمیشہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تو سنتے رہتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں، علامہ صاحب اور گلہ نہیں کرتے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنی کہ مجھے کم ٹائم ملا، تو چند جملے آپ کی طرف سے پھر امین شہیدی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میرا یہ جو سب حضرات جو فرما رہے تھے، ایک بات کی طرف ذہن جا رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف لائے
اور ایک سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیران ہو گئے کہ خلاف عادت آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے رہے اور آپ آمین آمین کہتے رہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیا وجہ تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو والدین ملے اور والدین کو پایا اور ان سے انہوں نے جنت حاصل نہیں کی اللہ، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام بددعا فرما رہے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، دوسری سیڑھی پہ فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے اور گزر جائے اور مغفرت جس کی نہ ہو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ کتنا بدبخت ہے۔ تو اور تیسری سیڑھی پر کہ میرا تذکرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر کوئی درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، ہائے ہائے، اب کس کو معلوم ہے کہ میری مغفرت ہو گئی ہے یا نہیں؟ نہیں پتہ، کسی کو پتہ نہیں۔ تو ہم اس لمحات کو، جو لمحات باقی ہیں، اس میں اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے کہ جو چند لمحات ہمارے پاس باقی اور شاید ہمیں ایک روزہ اور مل جائے۔ کیا بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑا چانس کا دن ہے کہ اگر ایک دن اور مل جاتا ہے تو ہم اس چانس کو ضائع نہیں کریں، بہت خوب۔ ہم اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے۔ اور اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو آپ فرما دیجئے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کر کر کے ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو ہم آج بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، چاہے آخری لمحات ہوں، چاہے آخری دن ہو، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، ہم اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے۔ لیلۃ الجائزہ میں بجائے بازاروں میں گھومنے کے ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، یا اللہ جتنی روزے گزر گئے اور اس میں ہم نے کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا ہم نے پایا، ہم نے تلاوت پوری کی یا نہیں کی، یا اللہ جو نہیں کیا اس پہ اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے۔ آمین آمین، اور بہت اللہ پاک ہمیں جزاک توفیق اللہ، عطا جزاک اللہ۔ فرمائے۔ ہم آگے فطرانے پر بھی ضرور بات کرنی ہے، کیونکہ وہ انتظار نہ کرتے رہے ہم کہ جی عید پر ہی دینا ہے، وہ اس کا بھی بڑا واضح حکم ہے۔ علامہ شہیدی صاحب، کیونکہ آپ کو جانا ہے، تو جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ساری عمر گناہ کرتے رہیں گے اور آخر میں ایسا کچھ کر جائیں گے کہ بخشش ہو جائے گی، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ تمام عمر بڑی پرہیزگاری میں بظاہر گزاری، لیکن آخر میں کچھ ایسا کر دیں گے کہ دوستی ہو جائیں گے۔ تو یہ آخری لمحات بھی ہمیں بہت یہ قیمتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے کراں ہے، ایسی رحمت جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بے کراں کا مطلب یہ ہے سمندروں سے زیادہ وسیع، اس کائنات سے زیادہ وسیع، تمام چیزوں پر محیط۔ اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو کسی کو عذاب دے کر کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بخش دے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اس قابل اپنے آپ کو بنائے تو صحیح۔ اس نے اپنے اندر آگ جلائی ہوئی ہو تو پھر اس کے بعد پھر اللہ سے وہ گلہ نہیں کر سکتا یہ تیری رحمت کا ہے۔ اب یہ جو ایام ہے، آپ فرعون کو دیکھیں، فرعون نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کا بڑے سے بڑا دشمن کر سکتا تھا، اور اللہ نے کہا بھئی یہ اب بھی اگر معافی مانگے تو میں اس کو بخش دوں، لیکن فرعون نے معافی نہیں مانگی۔ کب تک؟ جب تک نیل میں غرق ہونے کا ٹائم نہیں آیا، جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تباہی دیکھی، اللہ کی حقانیت کا مشاہدہ کیا، حضرت موسیٰ کی پیغمبری پر اس کو یقین آ گیا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اس لیے فرعون جیسے ایسے سرکش کو اللہ اگر اتنی مہلت دیتا ہے، ہم فرعون تو نہیں ہیں، ہم نے فرعون جیسا ظلم تو نہیں کیا، ہم نے فرعون کی طرح سے ماؤں کی گودیوں سے بچوں کو اتار اتار کے ان کے سر قلم تو نہیں کیے، ہم نے ماؤں کی گودیاں تو نہیں اجاڑی ہیں، ہم نے پیغمبروں کو قتل تو نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ ہمیں کیوں نہیں بخشے گا؟ وہ ہمیں بخش سکتا ہے اور بخشے گا۔ شرط یہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے ہماری زندگی کا قیمتی ترین سبق ہے۔
کہ میں جو ایک فرد کی حیثیت سے اللہ سے اس کی رحمت بے کراں مانگتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدایا مجھے بخش دے، تو اللہ اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ تم نے میرے حق میں جتنی سرکشی کی اس کی تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، میرے بندوں نے تمہارا جو حق مارا ان کو تم نے معاف کیا، تو اس وقت میرے پاس کیا جواب ہے؟ اس لیے جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ کے بندوں کی مغفرت کر دیں۔ اللہ کے جتنے بھی بندوں نے آپ کے حق میں ظلم کیا ہے، خدا سے کہیں کہ بار الہ تو چونکہ وہ تیرا بندہ ہے، اس نے میرے حق میں ظلم کیا، میرا اس پر حق بنتا ہے، میں اس کو اپنا حق معاف کر دیتا ہوں، خدایا تو اپنا حق مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ، ہم اس نیت کے ساتھ، ہمارے سارے ناظرین اس نیت کے ساتھ آج کی رات نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے میرا حق مارا، جتنے لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، جتنے لوگوں نے میری غیبتیں کی، جتنے لوگوں نے مجھ پر تہمتیں لگائیں، جتنے لوگوں نے میری حق تلفی کی، ان کو میں بخشتا ہوں چونکہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو اگر میں ان کو بخش دوں تو اللہ تو میرا خالق ہے، اللہ تو ان تمام نیکیوں کا خالق ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ بخشے اور وہ نہ بخشے، وہ کیسے نہ بخشے؟ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آج کی اس رات میں مغفرت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ اللہ کے ان گناہگار بندوں کو جنہوں نے آپ کے حق میں زیادتی کیا ہے ان کو آپ بخش دیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اور صرف یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں صرف تمہارے گناہ بخشتا نہیں ہوں، اگر تم صدق دل کے ساتھ توبہ کر کے میرے پاس آتے ہو تو تمہارے کھاتے میں، تمہارے اکاؤنٹ میں اگر پہاڑوں کے برابر گناہ ہیں تو دو کام میں کرتا ہوں، ایک یہ کہ ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور دوسرا یہ یبدل اللہ السیئات بالحسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر امید کی کرن اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر مغفرت کا دروازہ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر رحمت ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے ان راتوں میں میرا خیال ہے ہمارا پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بخش کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے، یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ کسی کا دل ہماری وجہ سے دکھا ہو، کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو وہ ہمیں بخش دے، ہم ان کو بخش دیں، اور پھر سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں معاف کر دیں۔ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی اگر ہوئی ہو تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کو جانا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہو سکتا ہے کہ آخری روزہ ہو تو اس لیے آپ کا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں۔ اور ہم نے بہت کچھ سیکھا علامہ صاحب آپ سے، بہت کچھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا میں جینے اور ایمان ہی کی حالت میں شہادت کی موت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ تو چونکہ علامہ صاحب کو جانا ہے تو ہم تو آگے بڑھتے ہیں جناب۔ جی، تو اب مفتی ولی صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے۔ بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ معافی جب کوئی مانگ لیتا ہے، اور وہ اسام بھائی کا سوال بڑا اچھا تھا کہ کچھ جو ہم نے سیکھا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ پوری زندگی اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن آخر میں ان سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایمان پہ نہیں مرتے، اور اس کے اگر ہم اپوزٹ دیکھیں بالکل الٹ، کہ کچھ لوگ پوری زندگی گناہ کرتے ہیں لیکن آخری جو حصہ ہوتا ہے عمر کا وہ ایسا گزار جاتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو بڑی بات ہے یہ۔ اچھا اللہ حافظ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ معافیاں قبول ہوں نہ ہوں، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو ندامت کتنی ضروری ہوتی ہے جب ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے گناہ پہ پچھتاوا، شرمندگی، وہ کہتے ہیں نا شرمندگی سے، ندامت سے جو آنسو بہ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کو کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو آپ کے ہاں اسٹار نعت خواں اور اسٹار جو مقررین تھے ان سب کو تہ دل سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہمارے قوم کے بچے اسی طرح جو اسٹار بنتے چلے جائیں۔ کیا بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس کے بعد کہ اور ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کریں، ملک کا نام، امت کا نام، نبی کریم بڑی پیاری بات، امت کا نام۔ اور رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں تو اس پہ میں یہ جو الوداع، یہ لفظ ہے الوداع، اچھا، یہ ودع یودع تودیعا و وداعا سے ہے، الوداع ہے۔
अलवदा है, वद्दा से मतलब अलविदा नहीं है, अलवदा है, अलवदा है, वाओ पे जबर है, बाब जबर है। तफील है, कल्लम युकल्लिम लेकिन हम जो तस्लीमन, अलविदा सल्लम बोलते हैं तस्लीमन, सलाम, उर्दू में, हाँ हाँ, वदा। तो इस पे पुश्तो में मैं एक शेर पेश करूँगा कि ग्राना मेलमा द मुसलमाना प मखा दिखा, यानी मुसलमान के बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान, अलवदा अलवदा, ग्राना मेलमा द मुसलमाना प मखा दिखा, ए मुबारक रमज़ाना प मखा दिखा, ए मुबारक रमज़ान, ए मुफ्ती आबिद मुबारक, ये भी आबिद मुबारक है ना, ये भी रमज़ान में यहाँ जो है ना स्टार की तरह थे। तो इन सबको अलवदा अलवदा, ग्राना मेलमा द मुसलमाना प मखा दिखा, ए मुबारक रमज़ाना पमा खादेखा। उसके बाद जो आपने नदामत की बात फरमाई रमज़ानुल मुबारक के इस इख्तिताम पर, एक बात समझने की है। उससे कबल मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो पिछले साल भी मैंने इस प्रोग्राम में बताई थी। मुझसे अक्सर लोग रब्ता करते हैं कि आप तो एक आलिम दीन हैं, एक मुफ्ती हैं, एक PhD डॉक्टर हैं, आपके पास पैसा कैसे आया? तो मैं एक कोर्स कराता हूँ, मैं कहता हूँ 1,25,000, ये मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया था, 1,25,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 1,25,000 1,25,000 सवा लाख, और रोज़ाना फिर 100 मरतबा पढ़ते रहें। 1,25,000 मरतबा या वहाब, और 1,25,000 मरतबा या रज़ाक़, और फिर रोज़ाना ये भी 100, और 1,25,000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। ये वज़ाइफ पढ़ें पूरे साल जी। पहले तो 1,25,000 मरतबा पूरे करें, फिर रोज़ाना 100 मरतबा पूरे करें। अच्छा, फिर ये नहीं है कि आज पूरे किए तो कल, जैसे हदीस में आता है कि रमज़ान मुबारक गुनाहों से आपको बचाता है, तो किसी ने 1-2 रोज़े रख लिए, फिर मौलवी साहब के पास आ गए कि भाई मौलवी साहब आपने फरमाया था कि भाई रोज़े जो है ना वो गुनाहों से रोकते हैं। उन्होंने कहा इस पर तसलसल है, इसमें रमज़ान का पूरा महीना है, इसमें शव्वाल के जो है ना 6 रोज़े हैं, इसमें ज़ुल्हज्जा के 10 रोज़े हैं, इसमें मुहर्रम के 2 रोज़े हैं, 9, 10 या 10-11, इसमें शाबान रमज़ान और रजब शाबान में भी रोज़े रखने। शाबान में इतने रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे जैसे वो मुसलसल पूरे महीने के रोज़े रखते हैं। अच्छा, इख्तिताम यहीं पर आते हैं, आखिरी पर इख्तिताम पर अगर अजान की ब्रेक है इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ, बस शाबान पे तो पहुँच गया, और उसके बाद ये रमज़ान मुबारक है, और उसमें फिर जो है ना वो जो अय्यामी बीज़ के रोज़े हैं, जी, इसका अहतमाम करें तो गोया पूरे साल रमज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है लाहौर और गिरदोनवाह में, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब, गुफ्तगू हो रही है अलविदा माह रमज़ान। रमज़ान हमसे बिछड़ रहा है और ये इतनी बाबरकत सातें, इतनी प्यारी इस पर गुफ्तगू हुई। मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब, ये अभी भी हमारे पास मौका है, और दुख और ये अफसोस अपनी जगह, उदासी अपनी जगह, उस उदासी में तड़प के साथ अब हमें दुआएं करनी चाहिए, वो लम्हात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर मुसलमानों को ये पता चल जाए कि रमज़ान की क़द्र व कीमत क्या है, तो वो ये ख्वाहिश करें कि सारा साल रमज़ान ही रहे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसीलिए हदीस पाक में आया कि अगर बग़ैर किसी उज़र के एक रोज़ा भी छोड़ दिया तो वो सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखे तब भी उस एक रोज़े का सवाब नहीं पा सकता है, उसे नहीं मिल सकता है। तो ये बड़े बाबरकत लम्हात हैं। जब रमज़ान आता है तो हम इस्तक़बाल के नारे लगाते हैं, अब जा रहा है तो अलविदा की बात कर रहे हैं। वैसे ये जो इस्तक़बाल की बात हम करते हैं, तो रमज़ान कोई मादी चीज़ तो है नहीं कि जिसका इस्तक़बाल किया जाए। इस्तक़बाल से मुराद ये होती है कि हम रमज़ान आने से पहले अपने नफ्स को, अपनी ज़ात को इबादत के लिए तैयार कर लें। यानी अब जब रमज़ान आएगा, और वो लोग खुश नसीब हैं जो इस अंदाज़ से इस्तक़बाल करते हैं कि अपने आप को तैयार कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना रोज़े रखते थे। ये है तैयारी असल में रमज़ान की, ताकि पहले से ही हमारा नफ्स तैयार हो और ये इस अंदाज से इस्तक़बाल करते हुए रमज़ान में हम दाखिल हों, ताकि फिर भरपूर अंदाज से इबादत करें, रमज़ान के रोज़े रखें। लेकिन जब रुख़सत का वक्त आ जाता है तो ये रुख़सत में भी यही है
کہ یہ رمضان کچھ ہمیں سکھا کر گیا ہے. اس کے جانے کا غم اپنی جگہ، لیکن اس رمضان کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کا سبق ہے نا، وہ ہمارے ساتھ پورا سال ہونا چاہیے. آمین. جیسے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حج پہ چلا جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے تو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے اس کا حج قبول ہو گیا، اس کی حج کی قبولیت کے آثار کیسے پتہ چلیں؟ تو فرماتے ہیں کہ حج سے جانے سے پہلے اور حج کرنے کے بعد اگر تمہیں اس کے عمل میں، اس کے کام میں، اس کی گفتگو میں، اس کے انداز میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ پہلے والا نہیں رہا، یہ شخص پہلے کی طرح غلط کاموں میں نہیں ہے، غلط صحبتوں میں نہیں ہے، اس کا عمل بہت بہتر ہو گیا، اس کا تقوی اچھا ہو گیا، تو فرماتے ہیں سمجھ لینا کہ اس کا حج قبول ہوا ہے، اس کے کچھ آثار ہیں. اسی طرح یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے نا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہوا تو بھئی یہ جا اور وہ جا، ہم کہیں گے اب آزاد ہو گئے. نہیں، اس کی قبولیت کے آثار ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ کہ رمضان کے بعد بھی ہماری وہ والی روٹین ہو، وہ والے اعمال ہم کر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ہم سے بچھڑ تو گیا لیکن ساتھ اس کا پورا سال رہے ہمارے ساتھ، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے واقعی رمضان کو راضی کیا تھا، رمضان راضی ہو کر رخصت ہوا تھا، اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں موجود ہیں، عبادت کے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہ رخصت ہو اور ہم بالکل پہلے والی روٹین پر آ جائیں، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم نے اس کو ایک روایت کے طور پر گزار دیا. تو روایت کے طور پہ نہیں گزارنا ہے. یہی میرا میسج اور پیغام ہے کہ رمضان گزرے تو تب بھی اس کی عبادت کے آثار آپ پر ہونے چاہیے. تو اسامہ بھائی بس اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اب ہم چلے جائیں گے عید کے لیے اپنے شہر لاہور، تو کیسا رہا آپ کا یہاں پہ کراچی والوں کے ساتھ آپ کا ٹائم کیسا گزرا؟ بہت زبردست. ویسے ہم زیادہ کام ہی کرتے رہے، ہم باہر نہیں جا سکے. بالکل سب نے اتنا خیال رکھا، ظاہر سحری افطار اپنے شوز اپنے اور پروگرامز، تمام ٹیم کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے ہمارا خیال رکھا. اور آسان نہیں ہے، ہم تو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تیار ہو کر اور بس جناب فریش اور بیٹھے ہوئے اور باتیں کریں، لیکن اس میں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس طرح سے ہم آپ کو نظر آتے ہیں، ہماری ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. بڑے اس میں مسائل بھی آتے ہیں، بڑی مشکلات آتی ہیں، لیکن کون کون لوگ ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے آپ تک یہ خوبصورت ٹرانسمیشن پہنچائی ہے. تو جناب ہماری پروڈکشن ٹیم، شاہ زیب خان روہیلا صاحب جو یوں سمجھے کیپٹن ہیں، اور اسی طرح سے سلمان قریشی اس سب چیز کو دیکھ رہے تھے. بہرحال میں نے کہا یار سلمان قریشی کون ہے بھائی، کون ہے جو سب سے زیادہ اہم آدمی؟ میں نے کہا یار کدھر ہے؟ اچھا جی، تحریم فاطمہ. تو جناب تحریم کی آواز جو ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوتے بھی ہیں تھکاوٹ سے تو ہوتا ہے وہ تحریم کہیں سے بریک ختم ہو چکی ہے، آ جائیں جاگ جائیں، تو اس طرح سے تحریم کا بڑا کردار ظاہری بات ہے. ہاں جی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی لڑکی ایسے پوری ٹرانسمیشن چلا رہی ہوتی ہے اور بیک پہ، مطلب تحریم اس ٹائم پہ کیپٹن بنی ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو. تحریم نے ساری ٹرانسمیشن چلائی اور بینگ اے وومن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں وہ تحریم کا نام ابھی بھی کہہ رہی بہت شکریہ، کان میں آواز آئی، بہت شکریہ. آگے لسٹ ایک لمبی ہے، کوشش ہوتی ہے تو ہم سب کو یہاں پر لے آتے، ورنہ یہ لائٹیں بھی آف ہو جائیں گی اگر سب کو یہاں بلا لیا تو. اچھا جناب، عاصم قریشی صاحب ہیں، حسن صادق صاحب ہیں، محمد عدیل ہیں، عبداللہ میر اور کامران شہزادہ صاحب چھا گئے آپ، اور جنید ہیں ہمارے ساتھ، اور شہیر اکبر ہیں، اور ٹیکنیکل ٹیم میں جناب آفاق احمد ہیں، مجتبہ ہیں، اور تسنیم ولیم ہیں، اور جناب تحسین ہیں، اویس، ساجد اور احمد، پرویز، اس کے ساتھ خالد صاحب ہیں، لیاقت خان، سمی، عاطف، شکیل، آصف اور آل عباس اور معیز سلیم، عثمان مغل، مینول، انوج، فرقان، خضر، سب کا. اچھا میک اپ آرٹسٹ جنہوں نے ہمیں میک اپ کیا، تیار کیا، اعجاز، فریال اور آشی، آپ تینوں کا بھی بہت شکریہ جی. آشی ہیں، فریال ہیں اور اعجاز ہیں جنہوں نے ہمیں تیار کیا. ہمارے ایڈیٹر ہیں این علی آصف، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ساری براڈ کاسٹ ٹیم اور راشد، ان کا بھی بہت شکریہ. یہ سب لوگ ہماری جتنی براڈ کاسٹ ٹیم ہے، فدا بھائی سامنے نظر آ رہے ہیں جو ہمیں چائے کھانا سب کچھ پرووائڈ کرتے رہے، فدا آپ کا بھی بہت شکریہ. اور تمام لوگ، عبداللہ، میرے سب لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، سب نے بہت تعاون کیا. ہاں جی، اور خاص طور پر یہ ہمارے جو مور اور کبوتر آپ ان کو دیکھتے رہتے تھے، ان کا شکریہ. مور تو آپ کا شکریہ ادا کریں، پکوڑے کھا لیتا تھا آپ کے، مور نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا. جو یہاں پر وہ ساتھ ساتھ افطاری بھی کر رہے ہوتے تھے، ایک تو سو جاتا تھا نا یہاں پہ، گندگی ساتھ ساتھ پھیل رہی ہوتی تھی، وہ صفائی جو کر رہے ہوتے تو ان کا خاص طور پر اس بارے میں کچھ کہتے تھے. اچھا، نعت خان جو ہیں، یاسر سوروردی، آپ کا بہت شکریہ. عارف کا، رضوان کا، اور جو جتنے بھی ہمارے نعت خوان آتے رہے ان سب کا بھی ان سب کا بہت شکریہ. ایک ایک شخص جناب، ہمارے کیمرہ مین ہیں، سب سے زیادہ شکریہ محمد علی شاہ صاحب آپ کا. ہاں، اور کہ آپ جتنی بار ہم سے ناراض ہوئے اتنی بار ہی مان گئے، 5 منٹ میں ایک دفعہ بھی ناراض نہیں ہوئے. نہیں، اب آپ ایسے نہ کریں نا، بس آپ نے دوستی جو کر لی ہے نا دونوں نے، بس. پروفیسر صاحب آپ بتائیں، ناراض ہوتے تھے نا یہ؟
उसामा भाई ने इनकी नाराजगी जो बच्चों की सी है। बच्चों कितनी, यही तो प्यारी चीज है इनकी, ये समझते नहीं वादा है। किया है उनके वालिदैन से दुआ करवाएंगे ये जी। और इनके वालिदैन से दुआ करवाएंगे अपनी मेरे लिए। उसामा भाई ने प्रॉमिस किया और वाली साहब से एक मुलाकात इनकी मेरी इंशाल्लाह। उसके लिए आप हमारे शहर लाहौर आएंगे ये दादा साहब हाजिरी देने के लिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तब आप हमारे मेहमान होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि ऐलान भी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ईद है कल या नहीं है। वैसे माहिर फलकियात का कहना यही है कि एक दिन जी जी एक और रोज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि रोज़ा मिल जाए अच्छा है। इंशाल्लाह। बहरहाल मुफ्ती आबिद मुबारक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मसरूफ़ अवामी शख्सियत भी हैं ये, इनकी और भी बड़ी मसरूफियात हैं इसमें कोई और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, अपने खूबसूरत और दिल फरेब और मुनफरिद अंदाज से आपने जिस तरह से गुफ्तगू की, लोगों तक पैगाम पहुँचाया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और जिस तरह हमारे यहाँ जितने उलमा हैं ये इस नीयत से आते थे कि कोई एक हम ऐसी बात कर जाएं कि उस पर अमल हो जाए तो अल्लाह ताला और उसका हबीब हमसे खुश हो जाएंगे। महज इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आए और मैं प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बुजुर्ग आलिम दीन जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू फरमाई, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मुफ्ती वसीम का, सैदुल हुसैनी साहब आपका, मुफ्ती वली का, सबका शुक्रिया। मैं इन तमाम अल्लामा अमीन शहीदी साहब अभी चले गए थे तो उनका भी इन शुक्रिया। तमामी उलमा की तरफ से भी, और ये भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप दोनों ने भी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन चलाई और पूरा महीना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लेकर चले। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन। और हमने जो खिदमत की है, कौम की रहनुमाई की है, इसमें जो गलती हो गई अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और जो ठीक हो गया अल्लाह ताला इस पर हमें। और अगर अनजाने में हमने किसी की दिलजारी की हो, मेरी तरफ से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत ख्वाह हूं। मैंने महसूस किया ना उसामा भाई की, बहुत अदब के साथ डॉक्टर फिजा भी, लेकिन उसामा भाई हर आलिम के लिए यूँ उठ जाते थे और ये बहुत अदब से माशाल्लाह पेश आए। और ये दोनों ही माशाल्लाह जो है ना गुरूर और तकब्बुर से पाक लोग। जी बिल्कुल। और आजिज़ी और इनकी सारी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह उलमा का अदब करना चाहिए। तो हालांकि डॉक्टर फिजा जो हैं वो उनका शायद ये पहला एक्सपीरियंस है मजहबी ट्रांसमिशन। एक निजी टीवी चैनल पे मैं पहले कर चुकी हूं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा माशाल्लाह जो है वो इन्होंने किसी भी एतबार से कोई कमी छोड़ी नहीं। और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आपने एक डिफरेंट फिजा को पाया, ऐसे नहीं चलेगा वाली फिजा को नहीं पाया। मेरे उस प्रोग्राम में 2 बार आ चुके हैं, उसमें जरा मेरा एक और रूप आप देखते हैं। फिर उसामा भाई के वालिद माशाल्लाह गाजी साहब, नज़ीर गाजी साहब के बेटे हैं, इनके वालिद साहब को भी सलाम जाता है। ये आपके वालिदैन की तरबियत भी है, आजिज़ी है। हदीस पाक भी मन तवाज़ा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। आपका अखलाक बड़ा अच्छा रहा, मिलनसार हैं, अल्लाह आपको हम बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं आपसे, यकीन जानिए। सलमान का शुक्रिया तो अदा ही नहीं किया हमने, बहुत सीखा। सलमान भाई का, शाहजेब का, इनका शुक्रिया, इन्होंने तहरीम का, दिलकश का, इन सब ने हमें लाइन अप किया और जो है वो मुआवनत करते रहे। तो सलमान भाई आपका और शाहजेब भाई आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी खिदमत कबूल फरमाए। जी दिलकश का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, सबको कोऑर्डिनेटर हैं वो। शुएब शेख साहब का भी शुक्रिया, आप हर साल ये खिदमत अंजाम देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपका चैनल जो है वो कौम की रहनुमाई करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वजह से लोग आपको बहुत दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला मुश्किलात को आसान फरमा कर आगे की राहें खोल दे और आपको मजीद तरक्कियां और इज्जतें और बरकतें अता फरमाए। सबके लिए हमारी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत की खुशियां अता फरमाए। सब अल्लाह ताला हर शर से महफूज रखे, इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अच्छा ये ना अलविदा बहुत तवील होता है। वसीम बंदगी साहब आप कुछ मैं कहना चाह रहे हैं जल्दी असल में मेरा चूँकि यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। यहाँ का जितना स्टाफ है मुझे उनका अखलाक बहुत पसंद आया। सुभान, खुसूसी तौर पर सलमान भाई का नाम मैं लूँगा, बहुत ताउन करने वाले, बहुत अच्छे अखलाक हैं। उसके अलावा बकिया भी जितना यहाँ का स्टाफ है बहुत इज्जत एहतराम करने वाले, बिलखुसूस जितने उलमा यहाँ बैठे हैं। मुफ्ती वली साहब का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, मुझे बहुत पसंद आए हैं ये, क्योंकि ये बहुत हौसला अफजाई करने वाले और बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना नए लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं। उसके अलावा बकिया जितने वाला बारे में क्या ख्याल? जी हाँ जी हाँ माशाल्लाह, आपके तो अपने सपोर्टर बहुत ज्यादा है, आपके तो अपने सपोर्टर बहुत ज्यादा है ना। नहीं मुफ्ती आबिद मुबारक साहब का कद तो वैसे ही बहुत ऊंचा है, अल्लाह इनको और इज्जतें अता फरमाए। आज तो क्लोजिंग का दिल ही नहीं चाह रहा ना, दिल चाह रहा ट्रांसमिशन चलती है। उलमा थे माशाल्लाह, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अगर कोई कोताही गलती होगी तो मैं माफी भी चाहूंगा। हम भी आपसे माफी चाहते हैं अगर हमसे कोई गलती हो गई। आपका ताउन बहुत ज्यादा रहा, आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत दी आपने। अल्लाह ताला आप सबको खुश
خوش رکھے, بول کی پوری ٹیم کو اللہ ترقیاں عطا فرمائے. بالخصوص شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, ان کے رہنے سے ہمارے اس فورم کے اوپر آپ دیکھیں ہنسی مذاق, تھوڑا خوشگوار موڈ, یہ رونق ان کی وجہ سے رہی ہے. یہ واقعی ہماری بزم کی رونق تھے. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. بہت شکریہ سب کا. آمین اللہ. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول